السلام علیکم۔ جلال الدین رومی کی حکایات محض کہانیاں نہیں بلکہ گہرے روحانی اور فلسفانہ معنی سے بھرپور سبق ہیں۔ ان کی تصنیف حکایات رومی میں شامل سحر عشق ایک ایسی دل نشیں داستاں ہے جو عشق حقیقی اور عشق مجازی کے درمیان تفریق کو واضح کرتی ہے۔ یہ حکایت ہمیں بتاتی ہے کہ عشق محض جذبات کا کھیل نہیں بلکہ ایک ایسا جادو ہے جو روح کو بدل دیتا ہے، انسان کے اندر نئی بصیرت پیدا کرتا ہے اور اسے حقیقت ازلی کے قریب لے جاتا ہے۔ مولانا رومی کے کلام میں عشق کی وہ کیفیت نظر آتی ہے جو انسان کو خود ہی سے نکال کر حق تک پہنچنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ کہانی عشق کے سفر کی ایک ایسی تصویر پیش کرتی ہے جو سننے والے کو حیران بھی کرتی ہے اور دل کی گہرائیوں میں اتر بھی جاتی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عشق کا اصل جادو کیا ہے اور یہ کیسے ایک عام انسان کو ولی بنا سکتا ہے، تو یہ حکایت آپ کے لیے ایک خزانہ ہے۔ عشق وہ جادو ہے جو آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے، عشق کو بے نقاب کر دیتا ہے اور دل کو نور حقیقت سے بھر دیتا ہے۔ یہ ویڈیو اسی حکایت کے سحر انگیز پیغام کو اجاگر کرے گی جو آپ کے دل و دماغ کو ایک نئی دنیا سے روشناس کرائے گی۔ سلطان محمود غزنوی کے محبوب وزیر ایاز نے اپنے پرانے کپڑے اور جوتے ایک کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ روزانہ اس کمرے میں جاتا اور اپنے پرانے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھ کر کہتا، اے ایاز، قدر خود بشناس، اے ایاز، اپنی قدر پہچان، بادشاہ کی خدمت میں آنے سے پہلے تیری یہ اوقات تھی۔ پیوند لگے ہوئے یہ کپڑے اور جوتے تو پہنتا تھا، اپنے موجودہ مرتبے پر نازاں ہو کر اپنی اصل کو نہ بھول جانا۔ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر سے دیکھتے تھے، اس کا روزانہ اس کوٹری میں جانا بھلا کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ دوسرے امراء و وزراء اس سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے محمود کے دل میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ ایاز نے ایک کمرہ زبردست تالوں سے بند کر رکھا ہے، کسی کو اس کے اندر جانے نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو بتاتا ہے کہ اس میں کیا بند ہے۔ ہو سکتا ہے شاہی خزانے سے بیش بہا جواہر چرا چرا کر اس میں رکھتا ہو، اس کے کمرے کی تلاشی لی جائے، اس کی وفاداری کا بھرم کھل جائے گا۔ بادشاہ ایاز کی وفاداری اور پاک بازی پر پورا یقین رکھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے اس غلام پر حیرت ہے، اور حکم دے دیا کہ اس کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنا مال و دولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے متعلق مجھے آگاہ کیا جائے۔ ایسے گندم نما جو فروش کا پردہ ضرور چاک کرنا چاہیے۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی حاسدین نے قفل توڑ ڈالا اور یوں اندر گھسے جیسے چاٹ سے بھرے ہوئے گہرے برتن میں مکھی مچھر گھس جاتے ہیں۔ انہوں نے کوٹری کا گوشہ گوشہ چپا چپا چھان مارا، سوائے پوشیدہ کپڑوں اور جوتوں کے کچھ نہ ملا۔ آپس میں کہنے لگے، ایاز بہت چالاک ہے، ضرور اس نے زر و جواہر دفن کر رکھے ہوں گے۔ انہوں نے کدالیں اور پھاوڑے لے کر سارے کمرے کا فرش کھود ڈالا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر جھنجھلا کر کوٹری کی دیواریں توڑنے لگے، شاید وہ خزانہ اینٹوں کے اندر چھپا ہوا ہو۔ ہر اینٹ سے لاہور کی آواز آنے لگی۔ آخر ندامت اور پشیمانی کا پسینہ ان کی پیشانیوں سے بہہ بہہ کر چہرے پر آنے لگا۔ ان کی گمراہیوں اور بےہودگیوں کا ثبوت وہ گڑھے اور ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں جنہیں ان حاسدین نے حسد کی آگ میں اندھے ہو کر گرایا تھا۔ اس بیہودہ کارروائی کے بعد انہیں یہ خوف دامنگیر ہوا کہ بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ آخر کار اپنی جان سے مایوس ہو کر روتے اور چہرے پر گرد و غبار ملتے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے اور وہ مال و دولت کہاں ہے جو تم ایاز کے کمرے سے لوٹ کر لائے ہو؟ تمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے اور تمہارے رخساروں کا خون کون چرا کر لے گیا ہے؟ بادشاہ کے ان کلمات کی تاب نہ لا کر سب کے سب حاسد بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے۔ ان میں اتنی ہمت نہ رہی کہ بادشاہ کے روبرو کھڑے رہتے۔ سلطان نے ارشاد فرمایا، میں نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ سزا دوں گا، یہ معاملہ ایاز کے ثوابدید ہے، کیونکہ تم اس کی آبرو سے کھیلے ہو، گہرے گھاؤ اسی نیک دل کے روح پر لگے ہیں۔ سلطان محمود نے ایاز کو طلب کر کے فرمایا، اے نیک بخت، تو اس امتحان میں سرخرو نکلا، یہ مجرم تیرے ہیں اور تجھے پورا اختیار ہے، انہیں جو چاہے سزا دے۔ ایاز عرض کرنے لگا، اے بادشاہ، حکمرانی تجھی کو ہی زیبا ہے، جب آفتاب اپنا رخ روشن دکھاتا ہے تب ستارے نابود ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمود بادشاہ کہنے لگا، یہ تو بتاؤ تم ہر روز اس کمرے میں اکیلے داخل ہو کر کیا کرتے ہو؟ اس بھید سے ہمیں بھی تو آگاہ کر۔ تجھے ان پرانے کپڑوں اور بوسیدہ جوتوں سے کیا وابستگی ہے؟ تم کیوں ان کے سحر عشق میں گرفتار ہو؟
انہیں مخاطب کر کے باتیں کرتے ہو، انہیں کوٹری میں چھپا رکھا ہے۔ کیا وہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن ہے، اور وہ جوتے کس عظیم ہستی کے ہیں جنہیں تو چھاتی سے لگاتا ہے؟ یہ کیا جنون اور حماقت ہے! یہ تو نہایت ادنا قسم کی بت پرستی معلوم ہوتی ہے۔ ایاز کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑی جاری تھی۔ عرض کرنے لگا، اے شاہزیجا، میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف و کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نوا آدمی ہوں، اور یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کے لائق ہوں۔ یہ میری غریبی کے دنوں کی یادگار ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے سے میرا غرض یہ ہے کہ اپنے بلند منصب اور شان پر غرور ہو کر اپنی حقیقت نہ بھول جاؤں۔ اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ حکایت سحر عشق صرف ایک داستان نہیں بلکہ گہری حقیقت کی عکاسی ہے۔ مولانا رومی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ عشق صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک طاقت ہے جو انسان کو اس کی حقیقت سے روشناس کراتی ہے۔ یہ وہ سحر ہے جو دل کے پردے کو ہٹا دیتا ہے، روح کو پاکیزگی بخشتا ہے اور انسان کو اس کے اصل مقام تک پہنچاتا ہے۔ یہ حکایت ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ عشق صرف الفاظ کا کھیل نہیں بلکہ عمل، قربانی اور صدقے دل کا نام ہے۔ جو شخص سچے عشق کی راہ پر چل پڑتا ہے وہ دنیا کی حقیقتوں سے بے نیاز ہو کر صرف محبوب حقیقی کی جستجو میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ حکایت ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے اور ایک دعوت ہے دلوں کے قفل کھولنے کی۔ ملتے ہیں ایک اور حکمت بھری کہانی کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، نور کتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔